پھر اس کے علاوہ تلاوت قرآن فرض مقدار تو بہت تھوڑی سی، سنت مقدار جو ہے وہ قرآن مجید کا مکمل پڑھ لینا مختلف اوقات کے اعتبار سے۔ لیکن اولیاء کرام تو چونکہ نفل میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، تو اتنا زیادہ کیا کرتے تھے کہ غوث پاک نے 25 سال تک بلا ناغہ روزانہ رات کو ایک قرآن مجید مکمل پڑھا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک روزانہ رات کو ایک قرآن مجید مکمل کرتے رہے، 70 سال۔ تو جب یہ اتنا قرآن پڑھیں گے تو اب جو رب فرماتا ہے کہ پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو بتائیے یہ محبوب بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ یہ محبوب بنتے ہیں، اور جب یہ محبوب بنتے ہیں تو پھر رب فرماتا ہے کہ کتنے شاندار بنتے ہیں، کتنا رجوع کرنے والے ہیں، کتنے میری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، کیسے ان کی راتیں عبادت سے روشن ہیں، اور کیسے ان کے دل میرے انوار سے جگمگا رہے ہیں، اور کیسے ان کی زبانوں پر تلاوت کا نور ہے، اور کیسے ان کا دل میری یاد میں مگن ہے۔ دنیا کا کوئی کام انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ اور جب خدا اپنا محبوب بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو ضرور اسے عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور اسے پناہ دوں گا۔ یہ جتنا حصہ ہے، اس پورے حصے کی شرح جو ہے وہ خیر بہت طویل ہے، بہت وسیع ہے کہ خدا اس بندے کے آنکھ کان بن جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو اسے کئی معنی ہیں، اب وہ سب کی تفصیل عرض کرنا مشکل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اس کا ایک معنی کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کو، اس کے کانوں کو، اس کی بصارت، اس کی آنکھوں کو، اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ولی کی زبان، ہاتھ، پاؤں، قوت سماعت کو اپنے حفاظت میں لے لیتا ہے کہ اب اس بندے کا ہر عمل وہی ہوگا جو مجھے پسند ہے۔ 2 طرح کے بندے کو خیال آتے ہیں، ایک وسوسہ، ایک الہام۔ دونوں قرآن پاک کے اندر دونوں کا بیان ہے، حدیث میں بھی دونوں کا بیان ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، فرشتے کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، فرشتے کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ولیوں کی حفاظت یوں فرماتا ہے کہ ان کے سارے اعضاء کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، شیطان کا حملہ ان پر ہونے نہیں دیتا، اور فرشتوں کے الہام کا سلسلہ ان کے لیے جاری فرما دیتا ہے۔ اب فرشتوں کی بات ان کے دل کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ شیطان اور جنات جو ہیں وہ برائی اور بدی کے قریب آتے ہیں، اور فرشتے نیکی اور تقوی کے قریب آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ کئی میل دور اسے بھاگ جاتا ہے۔ تو برائی ہوگی تو فرشتہ چلا جائے گا، اور نیکی کا غلبہ ہوگا تو شیطان بھاگ جائے گا۔ فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو فرمایا کہ شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے جتنی دور یمن ہے، ملک یمن۔ تو اولیاء کرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی سمع، بصر، ید اور رجل، میں ان سب کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ اب ان کے دل و دماغ میں برائی کا خیال نہیں آتا، خدا کی محبت اس کے اندر جم جاتی ہے۔ ان کی زبان کے اوپر کلمہ حق، کلمہ خیر جاری ہوتا ہے، زبان تلاوت کرتی ہے، زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، زبان درود پاک پڑھتی ہے، زبان خیر کی بات کرتی ہے، زبان بھلائی کا کلام